کہ ایک ہی بیڈ روم میں باپ اور بیٹی کو دیکھا. 1-5 کی اطلاع ہوئی. اب جب وہاں پہنچے تو دروازہ جب توڑا. 2004 کی کہانی ہے. تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہوا, جو بھی اس کا میڈیکل ہوا. تو وہ رات اور دوسری رات جو آئی وہ بڑی اذیتناک رات گزری کہ ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ ہم پہ نہ حملہ کریں. لوگوں نے اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے اس کو قومی رنگ دیا, اس کو مذہبی رنگ دیے, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے یہ خود اس کرائم میں ملوث ہے. اس کیس کو کس طرح سے دیکھا پھر آپ نے, جب یہ اس طرح کا واقعہ آپ نے دیکھا اس کے بعد پولیس نے کیا کس طرح سے کرا؟ السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان رانا محمد نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین, آج میں اس وقت شہر قائد کے جو ہے ایک آئیڈیل علاقہ اور آئیڈیل پولیس آفس میں جو ہے موجود ہوں, جو کہ ایس ڈی پی او بہادرآباد کے پاس. ایس اے ڈی پی او بہادرآباد جو ہے غلام شبیر جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے ہم جانیں گے انہوں نے کس طرح سے تعلیم حاصل کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کیسے جوائننگ دی, کب کیا شوق تھا ان کا, اور یہ کب تعینات رہے اور کب کہاں پر ان کی تعیناتیاں رہی, اور کیا مشکلات انہوں نے دیکھی, کون سی ایسی اسٹوری تھی جن کو جو ہے انہوں نے ہلا کے رکھ دیا, اور کیا انہوں نے ایسے مشکلات تھی جن کو انہوں نے فیس کیا, چیلنجنگ تھے ان کے لیے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے جانتے ہیں. غلام شبیر جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, خیریت سے؟ دعائیں آپ ٹھیک ہیں؟ سر بتائیے گا, سندھ پولیس کے اندر آپ نے کس طرح سے آغاز کیا, تعلیم کہاں سے لی آپ نے؟ میں بیسیکلی کیونکہ دادو سے تعلق ہے میرا, انٹیریئر سندھ سے, تو وہاں سے میں نے پرائمری اور ہائی اسکول کی ایجوکیشن لی. پھر یونیورسٹی آف سندھ سے میں نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی, اور پھر اس ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی کیا تو میں 1990 میں. سر اپلائی جو آپ نے کیا سندھ پولیس کے اندر, اس سندھ پولیس ہی کیوں, مطلب ایسی کیا آپ کی کوئی چیز کہ دلی تمنا تھی, یا کچھ ہوتا ہے نا بچپن سے انسان سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایک فورس جوائن کرنی ہے, یا گھر والوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ جو ہے پولیس فورس کو جوائن کریں, یا آپ کا اپنی ذاتی؟ یہ جو پرائمری کے بعد ہم جب ہائی اسکول کی ایجوکیشن لے رہے تھے تو اس زمانے میں ہم اے ایس آئیز کو موبائلوں میں آگے بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کہ وہ بازو ایسے رکھا ہوا ہے اور وہ ٹھٹ سے باٹ سے چل رہے ہیں. اگر اترتے تھے تو بہت سارے لوگ جو حیرانگی سے ان کو دیکھتے تھے, تو ہم بھی انہی کی طرح کہ فطری عمل ہے اسی طرح ان کو دیکھتے تھے. تو یہ شاید لاجیکلی جو پہلا سبب بنا ہو, لیکن ایز پر کوئی سچ پہ کوئی شوق نہیں تھا کہ پولیس میں جانا ہے. مجھے تو یہ شوق تھا کہ میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرر بن جاؤں, اور بیسیکلی کیونکہ میرا مائنڈ بچپن سے شاعرانہ تھا, اور میں بیسیکلی ہوں بھی شاعر, اور ابھی بھی پریزنٹلی میں شاعری کرتا ہوں. وفا جمالی کے نام سے میں مختلف اخبارات میں, میگزینس میں اور مختلف کتابوں میں چھپتا رہتا ہوں. سندھ کے لاتعداد ڈسٹرکٹس میں نے سروسز کی, بشمول کراچی. پھر کراچی میں 2003 میں شفٹ ہو گیا فیملی کے ساتھ, اور پھر یہاں میں نے سروس کی ہے. بہت تھانوں میں ایس ایچ او رہا ہوں, ایس آئی او رہا ہوں, اینٹی کار لفٹنگ سیل جس کو آج کل اے وی ایل سی کہا جاتا ہے, اس میں ٹاؤن انچارج رہا ہوں, گڈاب ٹاؤن انچارج رہا ہوں, گلشن ٹاؤن انچارج رہا ہوں, لیاقت آباد رہا ہوں, گلبرگ رہا ہوں, شاہ فیصل رہا ہوں. تو اس طرح پھر انویسٹیگیشن میں ایس آئی او رہا ہوں, ایس ایچ او رہا ہوں 3 مرتبہ ایک تھانے میں. خیرپور ڈسٹرکٹ میں ایک تھانے میں تو میں 7 مرتبہ ایس ایچ او رہا ہوں. تو یہ بھی بڑا ایک ریکارڈ تھا کہ کوئی ایس ایچ او 2 سال کے اندر 7 مرتبہ اسی پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او رہے. اس کی ایک سندھ پولیس کے اندر ایک تاثر جاتا ہے نا کہ ایک سفارشی نظام ہے, کہ سفارش کے تحت جو ہے بار بار ایک پوسٹنگ. آپ کی کوئی اس طرح کی کوئی چیز تھی, یا کوئی اس جرائم میں آپ نے اس طرح سے قابو پایا ہوا تھا جس کی وجہ سے افسران نے بار بار آپ کی پوسٹنگ وہاں پر کی, یا وہاں کے لوگوں کی جو ہے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ کو وہاں پر ایسے چھوتا ہے نا؟ یہ زبردست سوال کیا آپ نے. یہ لوگوں کی وہاں ڈیمانڈ تھی کہ میں جب ٹرانسفر ہو جاتا تھا وہاں سے کسی اور پولیس اسٹیشن میں, وہ سچ بڑی پولیس اسٹیشن تھی ہوا کرتی تھی, لیکن لوگ وہاں کیونکہ دوسرے ایس ایچ او صاحبان آتے تھے تو وہ کرائم کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے, تو اس وجہ سے لوگوں کے وفد جو ہے وفود پورے کے پورے چلے جاتے تھے, 10 15 15 50 100 بندے کہ سر ہمیں غلام شبیر جمالی ایس ایچ او دیا جائے, کیونکہ اس نے یہاں کرائم کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور غریبوں کا سہارا بنا ہوا تھا. تو اس لیے مجھے وہ واپس افسران لاتے تھے. کوئی سفارش نہیں تھی, کہاں دادو کراچی اور کہاں خیرپور میرس, جس کو اپنا ایک پہلے الگ ملک ہوا کرتا تھا, سندھ کا ایک بڑا اسٹیٹ ہوا کرتا تھا, تو وہاں امیروں کا اسٹیٹ تھا.
تو وہاں میری کہاں اپروچ، کہاں سفارش. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ، کیونکہ آپ نے بتایا کہ سندھ اور کراچی کے متعدد پولیس اسٹیشن کے اندر آپ جو ہے ایز ایس او رہ چکے ہیں، تو کوئی ایسا آپ کی نظر میں کوئی ایسا واقعہ ہو آپ سے جو آپ آج تک جو ہے بھول نہیں سکتے ہو کہ یار یہ واقعہ تھا ایک میری زندگی کا، جس کو میں نے بڑا چیلنجنگ تھا، اس کو جو ہے میں نے اس طرح سے سولو کیا؟ بہت سارے زندگی ساری واقعات سے، حادثات سے اور اتفاقات سے بھری ہوئی ہے. لیکن میں جب عزیز بھٹی میں ایس ایچ او تھا، 2003-4 کی بات ہے. عبد الخالق شیخ ایس ایس پی تھے ہمارے، جو پھر بلوچستان کے آئی جی بھی بنے، اور بیسیکلی وہی مجھے انٹیریئر سے لائے تھے یہاں. تو کیا بتاؤں اب، مطلب عجیب کہانیاں ہم نے دیکھی یہاں شہر کے اندر، کہ ایک ہی بیڈ روم میں باپ اور بیٹی کو دیکھا. 1-5 کی اطلاع ہوئی. اب جب وہاں پہنچے تو دروازہ جب توڑا تو اندر ماں اپنا باپ کو اور بیٹی کو ساتھ ایک بستر میں دیکھا ننگا. اور بہت سارے واقعات ہیں، کیا بتائیں. تو اس کیس کو کس طرح سے دیکھا پھر آپ نے، جب یہ اس طرح کا واقعہ آپ نے دیکھا، اس کے بعد پولیس نے کس طرح سے یہ کارروائی کی؟ 2004 کی کہانی ہے. تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہوا، جو بھی اس کا میڈیکل ہوا. میڈیکل کے بعد ان کے خلاف جو بھی کیس بنتا تھا وہ کیس ہوا، اور وہ ایز پر لا ان کو سزا بھی ہوئی. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی اسٹوری ہو کہ جہاں آپ پولیس اسٹیشن میں تعینات ہوئے ہوں تو آپ کو بھی وہاں پہ جو ہے خوف کی فضا قائم ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ، تو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ میرے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ بھی ہے، اور آپ خود خوف زدہ ہوئے ہوں اس پولیس اسٹیشن سے، کوئی اس طرح کا کوئی رہا ہے آپ کو؟ ایسے رہے ہیں بہت سارے واقعات ہیں کہ ڈاکوؤں کو ہم نے مارا، مقابلے ہوئے ڈاکوؤں سے اور ڈاکو مر گئے. تو وہ رات اور دوسری رات جو آئی وہ بڑی اذیتناک رات گزری، کہ ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ ہم پہ نہ حملہ کریں اور ہمیں نہ نقصان پہنچائے. ہمارے باقی کولیگس یا جو نیچے والے بیچارے ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے ان کی طرف سے. کیونکہ جب ان کا بندہ کوئی مقابلے میں، پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے تو وہ بہت ایگریسو ہوتے ہیں، تو وہ بدلہ لینے کے چکر میں پھر اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو بہت سارے دوروں میں، مختلف تھانوں میں یہ سین ہمارے ساتھ رہا ہے. تو سر کوئی ایک ایسی اسٹوری ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ کوئی اس طرح کا کیس ہو کہ آپ نے دیکھا ہو کوئی کمپلینر آیا ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ چلا ہو، آپ نے جیسے تھوڑا سا انٹروگیشن کی ہو اس سے، تو آپ کو یہ پتہ چلا ہو کہ یہ جو میرے پاس کمپلینر ہے یہی جو ہے اصل قصوروار ہے. کوئی اس طرح کی اسٹوری ہے؟ ایسے بہت سینکڑوں کیس ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے اس کو قومی رنگ دیا، اس کو مذہبی رنگ دیے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے یہ خود اس کرائم میں ملوث ہے. تو سر یہ ایک ڈی ایس پی کے پاس کیا کیا اختیارات موجود ہوتے ہیں آنے والی سائلین کی، وہ کیا کیا داد رسی کر سکتے ہیں؟ ڈی ایس پی جو ہے سب ڈویژنل پولیس افسر ہے، اس کے انڈر میں تھانے ہوتے ہیں. جیسے میرے انڈر میں 2 تھانے، بہادر آباد اور ٹیپو سلطان. تو میرے انڈر میں 2 ایس ایچ او ہیں، ایک بہادر آباد میں جس میں سرور کمانڈو ایس ایچ او ہے، اور دوسرے میں اکثیر عباسی ہے. تو وہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو وہاں ان کو جب ریلیف نہیں ملتا مختلف وجوہات پہ، کہ کوئی ایسا افسر سمندار نہیں ملتا ان کو جو ان کی ریلیف دے سکے ان کو، یا ان کو کوئی اسی طرح کا کوئی ریلیف ملنے کی کوئی وہاں وجہ نہیں ہوتی ہے، مصروفیت کی وجہ سے ایس ایچ او مصروف ہوتا ہے، نیچے والے اس کو سیریس نہیں لیتے، یا ان کو وہ ٹائم جو دینا چاہیے وہ نہیں دیتے، تو وہ لوگ سائلین ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ہم ان کو پراپر یہاں سے جو ہے نا اپنے ایس ایچ اوز کو کہتے ہیں، ڈیوٹی افسر کو بھی کہتے ہیں، اور انکوائری افسر کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو آپ بٹھائیں، ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں، گرمی ہو سردی ہو تو پانی پلائیں، چائے پلائیں، گرین ٹی پلائیں. پہلے اس کو آرام سے بٹھا کے ان کی بات پیار سے، محبت سے ان کی سنیں، اس کے بعد جو ان کا ریلیف بنتا ہے، جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ان کو دیں. تاکہ لوگ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، لوگ جب سوسائٹی میں جب افیکٹی لوگ ہوتے ہیں تو جب ان کو وہاں انصاف نہیں ملتا، زیادتی ہوتی ہے سوسائٹی میں، تو ہمارے پاس آتے ہیں نا، ایسے تھوڑی آتے ہیں. تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ پہلے تو ایٹیٹیوڈ ہی خراب رکھیں، ملنا پسند نہ کریں اور پھر کام بھی نہ کریں، تو پہلے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے. سائلین کو بٹھا کے ان کو ریلیف دینا چاہیے. پہلا ریلیف ہے ریسپیکٹ دینا، دوسرا ریلیف ہے غور سے ان کی باتیں سننا، تیسرا ریلیف ہے ان کو ان کا حق دلانا. تو پھر ہمارا کام ہوتا ہے. پھر دوسرا کام ہمارا ہوتا ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا اپنے ماتحتوں کے اوپر. جو سب ڈویژنل پولیس افسر ہے وہ اوور آل کرائم کو دیکھتا ہے. کرائم ہمارے اللہ کے حوالے ہوتا ہے، ہمارے حوالے ہوتا ہے. ایس ایس پی صاحبان، ایس پی صاحبان ہم سے پوچھتے ہیں.
تو ہم پھر امپلیمیشن کراتے ہیں کرائم کے خلاف لاز کو، اور اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ یہاں یہ کرو، وہ یہاں یہ کرو، یہاں پکٹ لگاؤ، یہاں ڈیلی کرائم ہو رہا ہے، یہاں آپ کی پکٹ ہونی چاہیے، یہاں آپ کے پرائیویٹ کپڑوں میں، سادہ لوگ کپڑوں میں آپ کے لوگ ہونے چاہیے تاکہ ان کو پولیس نظر نہ آئے، اور وہ جب آئیں کرائم کریں تو پھر اپنی وردی والی پولیس کو آپ بلا کے ان کو پکڑے. اچھا سر، ایک چیز اور ہے کہ عام سائلین کی جو ہے نا یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے سندھ پولیس شہر کراچی کے اندر. اگر میں بات کروں تو واردات کا شکار یا کسی بھی ظلم کا شکار سائلین جو ہے جب وہ تھانے آتے ہیں تو ان کو جگہ جگہ پر جو ہے بھٹکنا پڑتا ہے، اور اس سے جو ہے بدتر بات یہ ہے کہ وہ جو سائلین آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے افسران کو بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کا ایک اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی ڈیسک ایک بنا دی جائے جس کے اندر 2 پولیس اہلکار کم و بیش کوئی ایس ایس پی آفس کے جو ہے وہاں پر تعینات کیجیے، تاکہ عام سائلین جو آتے ہیں اگر وہ تھانے سے رسوا ہو تو وہ ایس ایس پی کے جو 2 لوگ رکنی جو ہے وہ ٹیم میں ایک بیٹھی ہو تو وہ اس کو کمپلین کر سکے تاکہ ایس ایس پی کی نالج میں آ سکے. تو آپ نہیں سمجھتے سر اس کے لیے کوئی ایک بہتر اقدام کرنا چاہیے؟ یہ ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارے آئی جی صاحب جو رفعت مختار صاحب ہیں، اور ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں خادم رند صاحب، اور ہمارے ڈی آئی جی ہیں ظفر محسر صاحب، ایس ایس پی ہیں ہمارے عرفان بہادر صاحب، یا ایس پی ہماری علینا راجپر صاحب. ابھی ہماری جو ٹیم آئی ہے اس کا کام آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. ابھی سسٹم سارا بدل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. میں نے اپنی پوری لائف میں جو میری سروس ہے اس میں اتنا جلدی بدلاؤ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اب آپ کو یہ تھانہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، جس میں میرا دفتر ہے، آپ کو وزٹ کراؤں گا تو دیکھیں گے کہ یہ تھانہ یورپین اسٹائل کا بنا ہوا ہے، اور یہاں کا ریکارڈ بھی زبردست قسم کا مینٹین کیا ہوا ہے. یہاں کا ویپن بالکل صاف اور اس کو آئلنگ کی ہوئی ہے، اور لوگوں کے ساتھ میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو چل کے کہ زبردست قسم کی ہم نے وہاں بیٹھک بنائی ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. لیڈیز پولیس والی الگ بٹھائی ہوئی ہے تاکہ جو لیڈیز آتی ہے سائلین میں سے ان کو لیڈیز ہی ڈیل کرے، اور لوگوں کے لیے بیٹھنے کی اچھی جگہ ہے. وہاں پہلے ان کو پانی پلایا جاتا ہے، پھر ان کو چائے پلائی جاتی ہے، پھر ان کا حال پریشان حال ان سے پوچھا جاتا ہے. اور اگلا جو کام ہے پھر تھانے پہ ان کو اگر بھیجا جاتا ہے تو تھانے پہ میں جیسے ایس ڈی پی او ہوں تو میں فون کرتا ہوں کہ فلاں سائلین یا فلاں بندہ آ رہا ہے یا کمپلیننٹ آ رہا ہے، اس کا خیال بھی کرنا ہے، اس کو بٹھانا بھی ہے، چائے بھی پلانی ہے، اس کی پوری خدمت بھی کرنی ہے، اور اس کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ چائے تو پلائیں، ٹھنڈا پانی تو پلائیں، لیکن اس کا مسئلہ جو ہے آپ وہ ٹریڈیشنلی طور پہ وہی رلتا رہے، ایسا نہ ہو. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو ہے غلام شبیر جمالی صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ یہ ایک آئیڈیل پولیس اسٹیشن ہے. ان کا جو ہے ہم آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں، آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ صرف یہ باتوں تک محدود ہے یا یہ واقعی جو ہے ایک آئیڈیل پولیس اسٹیشن ہے. تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی ناظرین، دیکھا ہوگا آپ نے کہ کراچی پولیس کے اندر کیونکہ لوک اپ جو ہے پولیس اسٹیشن کے کس طرح کے ہوتے ہیں، اندر سے جو ہے مچھر، بدبو اور مختلف جو ہے نا آپ کو جو ہے گندا سا ایک ماحول ملتا ہے. یہ پولیس اسٹیشن دیکھیں کہ واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل جو ہے اس کو جو ہے لوک اپ بنایا گیا ہے. صاف ستھرا ہے، بالکل کلین کی ہوئی ہے. باقی مزید بھی جو ہے چلتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پورے جمشید ٹاؤن کو کور کر رہی ہے کہ فیروز آباد میں کیا ہو رہا ہے، بہادر آباد میں کیا ہو رہا ہے، بہادر آباد میں موومنٹ گاڑیوں کی کس طرح ہے. کوئی کرمنل آتا ہے تو اس کی ہمیں نشانی ہوتی ہے کہ یہاں یہ کرمنل کھڑا تھا، یہاں بیٹھا تھا، اور اس نے یہاں سے اٹھ کے کسی کی گاڑی چھینی ہے، کسی کے پیسے چھینے ہیں، یہ یہاں سے اٹھ کے بینک میں گیا ہے، یہ رکشہ سے اتر کے اس نے یہ واردات کی ہے. یار سارا جو ہم یہاں سے مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، یہ ایک ہیڈ مورر کا روم ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی پولیس کے پولیس اسٹیشن میں فرسٹ ٹائم جو ہے یہ آپ اس طرح کا روم ہیڈ مورر کا روم دیکھ رہے ہوں گے. اگر ایسا کوئی کسی کچی آبادی کے پولیس اسٹیشن کے اگر کوئی سائلین اس طرف آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے لگے گا کہ یہ ایک کسی ایس پی کا روم ہے. اتنے بالکل صاف ستھرے طریقے سے اچھا جو مینٹین کیا گیا ہے. یہ جو ڈی آئی جی صاحبان جو ہے سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں، یہ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں. یہ اصل میں کیا ہے کہ نیو ویژن جو ابھی پالیسی نئے افسران آئے ہیں انہوں نے اس چیزوں پہ بڑا دھیان دیا ہوا ہے. جیسے ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہیں، ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں. آپ تینوں کو دیکھیں نا، ان کی اپنی شخصیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. جو خوبصورت شخصیت کے مالک ہوں گے وہ چیزیں بھی تو خوبصورت بنائیں گے نا. سر ابھی ڈیوٹی افسر روم کا جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی افسر میں اکثر اوقات جو ہے وہ سائلین ڈیوٹی افسر روم کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وی وی آئی پی کا روم ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہوں گے شہر کراچی کے پولیس اسٹیشن ہے. اچھا سر، یہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ ذرا یہ میٹنگ روم ہے. جو لوگ جلدی والے ہوتے ہیں ان کو یہاں بٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پھر ڈیوٹی افسر بیٹھا ہے، یہاں ڈیوٹی افسر بیٹھا ہے، سب انسپکٹر صاحب.
یہ جو جلدی والے سائلین ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ سنتے ہیں, یہ ڈیوٹی افسر ہیں. پھر ایس ایچ او کا روم ہے, پھر ایس ایچ او کا کوئی میٹر ہے جو ایس ایچ او کے مطلب ہے لیول کا کہ وہی سنے, تو پھر ایس ایچ او صاحب اندر بیٹھے ہیں. پھر ایس ایچ او کے اگلے روم میں پھر ویٹنگ روم ہے کہ جس کے پاس جو زیادہ لوگ آ گئے تو ان کو وہاں بٹھایا جاتا ہے, چائے پانی سرو کیا جاتا ہے, اور پھر وہ ایس ایچ او صاحب ان کی سنتے ہیں. اگر ڈی ایس پی کا میٹر ہے ان کو سنانا ہے تو پھر میرے تھانے کے میرے پاس آ جاتے ہیں, اور فیروز آباد کا فرسٹ فلور پہ ڈی ایس پی صاحب بیٹھتے ہیں.